بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج سورہ یوسف پڑھی گئی اور یہ سورہ یوسف کا ایک چھوٹا سا حصہ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آمدہ ایک آزمائش کا اور ایک امتحان کا تذکرہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بسط و تفصیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سورہ یوسف میں مکمل طور پر ذکر فرمایا. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا کہ جتنے قصے اور جتنے واقعے بیان کیے گئے ان میں سب سے بہترین واقعہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے نتائج عبرتیں اس واقعے سے ہم کو اور امت کو ملتی ہیں. یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف آزمائشیں آئیں. ان میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ عزیز مصر کی جو اہلیہ تھی، جو بیوی تھی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا جمال عطا فرمایا تھا، بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. اس خوبصورتی کی وجہ سے عزیز مصر کی اہلیہ جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے تھے وہ خود ان پر فدا ہو گئی اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی ناجائز خواہش کو پورے کرنے کا ارادہ تک کر لیا تھا. چنانچہ اس نے اس کے لیے ایک سازش رچی اور ایک پلان بنایا کہ پورے کمرے کے دروازے بند کر کے ان کو وہاں سے داخل ہونے کو کہا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرنے لگی، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. عزیز مصر نے حضرت یوسف کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا. آگے فرمایا وَهَمَّ بِهَا. ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا دونوں ایک ہی اگر فعل ہے، بظاہر دونوں ایک ہی صیغہ ہے، عربی کا ایک ہی ورڈ ہے، لیکن دو الگ الگ معنی رکھتا ہے. اس لیے عربی میں جہاں ایک ہی کام دو آدمی کریں تو تسنیہ کی صیغے سے ہمّا کہا جائے گا. ہمّا ایک آدمی نے غلط کہا، ایک آدمی نے ارادہ کیا، ہمّا دو آدمیوں نے ارادہ کیا. یہاں دو آدمیوں کے فعل کو بتلانے کے لیے ہمّا کہنے کے بجائے عورت کے ارادے کو الگ ذکر کیا گیا اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادے کو الگ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دونوں کے ارادے میں فرق تھا. اس نے پوری طریقے سے غلط کاری کا ارادہ کر لیا تھا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بتقاضۂ بشریت ایک وسوسہ سا پیدا ہو گیا تھا، ایک بات پیدا ہو گئی تھی، ارادہ نہیں تھا. لیکن آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان رأى برہان ربی، اگر حضرت یوسف اللہ کی طرف سے بتلائے گئے برہان کو، دلیل کو نہیں دیکھتے
تو اس سے بچنا آپ کے لیے مشکل تھا، یعنی اس غلط کاری سے نہیں، وہ جو چیز آپ کے دل میں پیدا ہوئی وہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے فوراً کافور ہو گئی۔ بزرگوں نے اس ارادے کو ایسا لکھا ہے کہ گرمی کا موسم ہو، آدمی روزے سے ہو تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی ایسے موقع پر اچھا لگے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ٹھنڈا پانی پینے کا ارادہ کیا۔ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ روزے سے ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک اللہ کے نبی حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، وہ غلط کام کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے دل میں بات آ گئی، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ معصوم عصمت سے نکلا ہے، عصمت کے معنی ہے بچایا جانا۔ عصمت کا ایک معنی بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو گناہ پر قدرت ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہم لوگ معصوم کہتے ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بڑی بڑی غلطیاں جو آدمی بڑے ہونے کے بعد، بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد کرتا ہے، چھوٹے بچے کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ وہ عصمت، لیکن وہ عصمت اگر یہاں مراد لیا جائے تو انبیاء کرام کی شان میں جو کمال آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا، اس لیے یہاں جو مراد لیں گے ہم، باوجود کسی غلطی کے کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود عصمت ایک ایسا خلق ہے، ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ چیز عطا فرمائی۔ اب ہم دیکھیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی پوری زندگی میں، پورے ریکارڈ میں، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ ارے اللہ نے ایسے ہی آدمیوں کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ مثال کے طور پر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے لیے وزیروں کا انتخاب کرتا ہے، کیا کام کریں گے وزیر؟ بادشاہ کے امور سلطنت کو چلائیں گے، بادشاہ کی جو سلطنت ہے اس میں تعاون کریں گے اور سلطنت کو چلائیں گے۔ ان کے لیے کیسے وزیر کی تلاش کرتا ہے؟ ایسا ہو جو بالکل امانت دار ہو، ایسا ہو جو بالکل باصلاحیت ہو، ایسا ہو جو بالکل بے گناہ ہو، پچھلے ریکارڈ میں اس کے اندر اس کے پوری ہسٹری میں کوئی غلطی اس پر دھبا نہ ہو، ایسا ہو جو اچھے خاندان کا ہو، بہت ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود چونکہ بادشاہ ایسا انتخاب کرتا تو ہے، لیکن بادشاہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے بعد میں اس کے منتخب وزراء سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایسا نکل جاتا ہے جو بادشاہ کا باغی بن جاتا ہے، بعد میں کوئی ایسا نکل جاتا ہے جو جس منصب پر بادشاہ نے اسے رکھا تھا اس پر جچتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو، ایسے نفوس کو اللہ نے سلیکٹ کیا جو جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسے فطرت کے ہیں، اچھی خصلتوں والے ہیں، اچھے خاندان کے ہیں۔ حبشہ جب وفد پہنچا تھا اس وقت کسی نے پوچھا کہ محمد کیسے خاندان کے ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے علاقے میں اونچے خاندان کے سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتخاب فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کا، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک تھے، یہاں تک کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ شکل بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسی تھی کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔ کسی بھی نبی کے اندر، کوئی بھی نبی اللہ نے بد شکل نہیں بھیجا، خوبصورت بھیجا۔ ان کے اندر اندرونی خرابیاں تو تھی ہی نہیں، ظاہری بدنی اعتبار سے ظاہر میں بھی وہ بری شکل کے نہیں تھے۔
اچھی حسین شکل کے تھے، خوبصورت تھے، خوبصورت تھے، اچھے خاندان کے تھے، امانت دار تھے، سچے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں جو کام دینا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کام کے لائق نہ ہو تو پھر وہ سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسے ہی بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اسی لیے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے رسالت کو کس کے حوالے کریں۔ رسالت کا، نبوت کا جو عہدہ ہے وہ کسے دینا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے جان کر کے، پرکھ کر کے ان کو دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو نبی بنایا ہو بعد میں ان کی نبوت سلب کر لی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں بہت سے اللہ کے ولیوں کو ولایت دی گئی، ان سے ولایت سلب کر لی گئی، ایسا تو ہوا ہے، لیکن نبوت میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو نبی بنایا گیا ہو، بعد میں نبی کی نافرمانیاں ظاہر ہوئی ہو، اللہ نے نبوت کے عہدے سے ان کو معزول کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بچائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے ہاں حاضر رہتے ہیں، یعنی وہ بالکل اللہ سے ان کا ایسا ڈائریکٹ تعلق رہتا ہے، ان کو بالکل یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اس کا کوئی بڑا اسے دیکھ رہا ہے تو اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام صاحب وحی ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی بھی کام، نہ نبوت کے ملنے سے پہلے نہ نبوت کے ملنے کے بعد، کوئی بھی کام، غلط کام کبھی نہیں ہوا، نہ کوئی بڑا گناہ ہوا نہ چھوٹا گناہ ہوا۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی کیا وحی کے اشارے سے کیا، چاہے اس کے بعد امت میں کیسے ہی حالات پیدا ہو گئے ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ فتح میں آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سے پہلا انعام یہ ہے تاکہ ہم تمہارے اگلے پچھلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، ظاہر کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا گناہ، اصل معنی ہے الزام، تمہارے الزاموں کو ہم ختم کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر الزام تو لگا ہے لیکن وہ مجرم نہیں ہیں، ان پر الزام لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جو الزام لگا تھا ان الزام کو دھونے کے لیے ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمایا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں، اللہ کی مشیت سے بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ غلط راستے پر گئے۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، وہ کبھی کوئی بات اپنے طرف سے، اپنے من سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور پھر بولتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کی زبان سے جو بھی نکلا ہے وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلی ہے۔ کوئی بھی اسٹیپ کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی نے کیا ہو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کا حکم ہوا آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو بنی اسرائیل میں جس حالت پر آپ چھوڑ کر کے گئے تھے، بنی اسرائیل کو اس حالت میں نہیں پایا۔ بہت سے لوگ
صحیح راستے برگشتہ ہو گئے تھے، پھر گئے تھے۔ اب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعوت کی ذمہ داری کے نبھانے میں چوک ہوئی، اگر یہاں محنت کرتے ہوئے لگتے اور اپنی نجی کام میں آپ نہیں لگتے تو امت نہیں بگڑتی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ جملہ کہے۔ آج بہت سارے لوگ بھولے پن میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چوک ہوئی، ہرگز نہیں، ایک نبی سے چوک نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک بنی اسرائیل میں رہے اللہ کے حکم سے رہے، جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے، جب اللہ کے حکم سے آپ تشریف لے گئے ہیں، بنی اسرائیل میں کچھ بھی ہو جائے آپ اس کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، جب مصر پر حالات آنے والے تھے، ملک مصر پر بہت اونچ نیچ ہونے والا تھا، ملک مصر کی مالی حالت خراب ہونے والی تھی، اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشکش کی کہ مجھے وزیر مالیات بنایا جائے، پھر دیکھا جائے میں کس طریقے سے اس کا نظم کرتا ہوں، پھر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اب مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدے کا مطالبہ کیا تھا، ان کے اندر عہدے کی خواہش تھی، بالکل غلط ہے۔ حضرت یوسف نے جو بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی نبی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی عام انسان نہیں ہے، نبی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ انبیاء کا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد ہمارا جو ایمان ہے وہ نبی پر ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے دو جز ہیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک رسول پر یقین۔ اس لیے ہمارا سینہ اس لائن سے صاف ہونا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ نبوت ملنے کے بعد نہ نبوت سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہمارے سامنے ہے، کوئی خلاف اولا کام بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے صدر نہیں ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبوت ملنے سے پہلے ابھی آپ علیہ السلام لڑکپن میں تھے، قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، ہم لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تعاون کرتے ہوئے ہم بھی اس میں لگے رہے۔ میں اور آپ علیہ السلام ہم دونوں پتھر اٹھا کر کے کندھے پر اٹھا کر کے جانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر پتھر رکھنے کی وجہ سے زخم ہو جا رہا ہے، میں نے اس کی وجہ سے نشانات پڑ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جو تہمد ہے وہ نکال کر کے کندھے پر رکھوں، کپڑا رکھوں، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، اور اس پر پتھر رکھ دوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کے تہمد کو نکالا آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اس لیے کہ ایک نبی ہے، بعد میں چل کر کے سطر آپ کا کھلنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسی حفاظت فرمائی۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا ہے، ہمیں یہ کہنا کسی بھی نبی کے بارے میں کہ فلاں نبی سے ایسی ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مودودی صاحب نے بہت ساری انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے خلاصے کے طور پر کہ اس دنیا میں جتنے فرقے پیدا ہوں گے، اگر جتنی جماعتیں ہیں، اگر وہ جماعت صحابہ اور انبیاء کے بارے میں زبان درازی کرتی ہے، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کہتی ہے، صحابہ کے بارے میں کہتی ہے وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، بس آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ غلط آدمی ہے، وہ غلط فرقہ ہے، وہ غلط جماعت ہے۔ جو چاہے جون سی بھی جماعت ہو، اپنی جماعت میں بھی اگر ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ غلط ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے اس بارے میں ہمارے سینوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے بیانوں کو صاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔